الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. محترم حضرات، ایک طویل عرصے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ موسم میلاد مصطفیٰ کا تھا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی وجہ سے تفسیر قرآن کو موقوف کرنا پڑا. تو یہ تفسیر میلاد کے بیانات شروع ہونے سے پہلے جو ہفتہ آیا تھا اس ہفتے میں ہوئی تھی. غالباً 9 ستمبر کو اس کا آغاز 9 ستمبر کو قرآن کی تفسیر ہوئی تھی، اور آج الحمدللہ اکتوبر کے 7 تاریخ آ گئے. تو جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ. سورہ فاتحہ پہلا سورہ، پھر بقرہ، آل عمران، سورہ نساء. اس طرح دیکھا جائے تو 20 نمبر کا سورہ سورہ طٰہٰ ہے، اور پارہ ہے 100واں پارہ خال المخل. تو 100ویں پارے میں 20ویں سورے میں ہم پہنچے، اور 20ویں سورے کی آیت نمبر 127 تک تفسیر ہوئی تھی. اب 128ویں آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. تو وہ آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے. پروردگار کہتا ہے افلم یہدی لہم، کیا ان کو راستہ نہیں بتایا؟ کیا ان منکروں کو، کافروں کو راستہ نہیں ملا؟ کیا انہیں اس چیز نے راستہ نہیں بتایا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے برباد کر دیا. اگلی قوموں کی بربادی کی داستان یہ سن رہے ہیں، تب بھی نہیں سدھر رہے. یہ مجموعی طور پر کہ اگلی قومیں، بڑی بڑی قومیں دنیا میں زندگی گزار چکی ہیں، ان کی بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی کاریگریاں، ان کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں. آج ان کا نہ نام ہے نہ نشان ہے. اس بات پر بھی غور کر لیتے کہ سمجھ جائے، مگر ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا. اگر انفرادی طور پر کہا جائے تو کیا تمہارے سامنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، تمہارے دوست کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، پڑوسی کا انتقال ہو گیا، صحت مند آدمی تھا انتقال ہو گیا،
دولت مند آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا، خود ڈاکٹر جو ہزاروں مریضوں کو دیکھتا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اتنے موتوں کو دیکھ کر بھی کیا تمہیں تمہاری موت کا خیال نہیں آتا؟ کب سدھریں گے تم لوگ؟ پروردگار کہہ رہا ہے افلم یہدی لہم، کیا انہیں یہ بات ہدایت کے لیے بس نہیں ہے؟ کب اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے مٹا کر رکھ دیا۔ یمشون فی مساکنہم، جن گھروں میں یہ ہے ان گھروں میں کوئی اور ہے۔ آج ہم کسی گھر میں ہیں تو ہمارے سے پہلے کوئی تھا، اس سے پہلے کوئی تھا، اس سے پہلے کوئی تھا۔ بالکل اسی طرح آج ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے دوسرا رہے گا، پھر وہ دوسرا جائے گا تو تیسرا آئے گا۔ تو تمہارے یہاں کی جگہ پرماننٹ جگہ نہیں ہے، دائمی مقام نہیں ہے، پھر بھی تم کتنے نادان ہو کہ اسے اپنا دائمی مقام سمجھ بیٹھے۔ اس مقام کے لیے تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں اس قدر زیادہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تم کو اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا، جبکہ آخرت میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے تمہاری کوئی محنت نہیں۔ دنیا کے کام دھندے کے لیے 4 بجے جاگنا تمہارے لیے کوئی بھاری کام نہیں، فجر کے لیے 5:30 بجے اٹھنا بھی تمہارے لیے بھاری کام، چونکہ تم اس دنیا کو دائمی دنیا سمجھ رہے ہو۔ دیکھو یمشون فی مساکنہم، یہ جو لوگ آج اپنے گھروں میں، ان گھروں میں لوگ چلتے تھے، وہ چلنے والے اب کہاں ہیں؟ اب وہ چلنے والے نہیں، خبر میں لیٹنے والے بن گئے۔ تو یہی حال تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ کسی بھی عہدے پہ جاؤ، بزرگوں نے کہا کہ کسی بھی عہدے پہ جاؤ تو اتنا یاد کرو کہ مجھ سے پہلے اس عہدے پر کوئی تھا، کوئی تھا، وہ گیا میں آیا، وہ گیا میں آیا، میں جاؤں گا تو دوسرا انتظار میں آنے کی۔ بڑا عہدہ کیا ہے دنیا میں؟ بادشاہ کا عہدہ، کورٹ میں چلے جاؤ تو جج، چیف جسٹس، بڑا فخر آ جاتا ہے میں چیف جسٹس ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی تھا، اس کا ریٹائرمنٹ ہو گیا، چند دنوں کے بعد اس کا ریٹائرمنٹ بھی ہونے والا ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ تو دنیا میں ہوتا ہے، اور دوسرا ریٹائرمنٹ نہیں، ایکسپائری ڈیٹ آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ لے کر آتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی بستی میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے، ویزا کے اندر رہتا مدت صلاحیت تاشیرہ، یعنی ویلیڈیٹی آف ویزا، کب تک؟ 2023 میں گئے تو 2026 تک 3 سال کا ویزا، 3 سال تک ویلڈ ہے۔ تو اسی طرح ہم ویزا لے کر آئے یہاں پر، مگر یہ ویزا ہم کو کب تک کا ملا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں 50 سال رہوں گا، 60 سال رہوں گا، مگر 40 سال میں ہی اسے بلاوا جاتا ہے، جانا ہی پڑتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ جب وہاں سے بلاوا آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی روک سکتا۔ میں ذرا جھگڑا کر کے، بحث مباحثہ کر کے، آرگومنٹ کر کے ملک الموت سے چھٹکارا پا کر کہیں جا کے بچ جاؤں گا، یہ ہونے والی بات نہیں۔ تو تم ہزاروں کی موتوں کو دیکھتے ہو، ہزاروں کی خبروں کو دیکھتے ہو، قبرستان پر سے گزرتے ہو، مگر تمہارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس جگہ مجھے بھی آنا ہے۔ اگر یہ خیال آ جائے گا تو تم سدھر جائیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَىٰ، عقل مندوں کے لیے۔ النُّہَىٰ
عربی زبان میں عقل کو کہتے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ عقل مند آدمی سوچتا ہے کہ مجھ سے پہلے لوگ تھے دنیا میں، اب وہ کہاں نہیں، میری بھی وہی حالت بننے والی ہے، اب مجھے آخرت کا سفر کرنا ہے۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے امیر، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے امیر، پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا کر، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر۔ اسی طرح وہ غزل کے اندر یہ شعر بھی ہے، یہ مقطع، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے امیر، پیش ہے تجھ کو سفر زاد سفر پیدا۔ تو سفر کے لیے کوئی نکلتا ہے تو پہلے تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا بغداد کا سفر ہے، لوگ رائے دیتے ہیں آپ بغداد جائیں گے اکتوبر کے مہینے میں، وہاں پر بہت سخت جاڑا رہے گا، بڑی سردی رہے گی، کیا لے کر جاتے اپنے ساتھ؟ سویٹر لے کے چلے جاؤ، گرم گرم کپڑے لے کر جاؤ۔ یعنی سفر ہے تو سفر کی تیاری کی بات ہو رہی ہے، مگر ایک سفر ہے جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسرا سفر کینسل ہو سکتا ہے، سعودی کو جانے کا تھا کینسل ہو گیا، عراق کو جانے کا تھا فلائٹ نہیں ملی کینسل ہو گیا۔ تو ہر سفر میں کینسلیشن از پاسبل، یعنی ہر سفر رک سکتا ہے، کینسل ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، مگر وہ سفر رکنے والا نہیں۔ بیمار تھے اس لیے سفر نہیں کرے، مگر موت کا سفر بیمار تھے اسی لیے سفر کر کے چلے گا۔ تو یہ ایسا سفر، دوسرے سفر کے لیے جو رکاوٹ ہے، اس سفر کے لیے وہی رکاوٹ اہم وجہ بن جاتی ہے۔ تو ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں۔ عقل کی ضرورت ہے، جب عقل نکل جاتی ہے تو دین بھی نکل جاتا ہے، جب دین نکل جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ عقل بھی چلی جاتی ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب دین دیتا ہے تو عقل بھی دے دیتا ہے، عقل مند بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر سورہ طٰہٰ کا 7واں رکوع ختم ہو گیا۔ اب آگے کیا ہے؟ آیت نمبر 120 پر 9، 129، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کبھی بدلنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا، یہ طے کر دیا کہ اس وقت عذاب آنے والا ہے تو عذاب اسی وقت آئے گا۔ لَكَانَ لِزَامًا، اگر اللہ کی طرف سے بات نہیں گزر جاتی، یعنی آلریڈی اللہ تعالیٰ یہ طے نہیں کر دیتا، تو لَكَانَ لِزَامًا، تو لازمی طور پر عذاب آ ہی جاتا۔ مکے والے یہ کہتے تھے کہ کیوں ہم پر عذاب نہیں آتا، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی بیعت بھی کر رہے ہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کو ہم پتھر پھینک کر زخمی بنا رہے ہیں، پھر بھی ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، مگر مولا کریم کی حکمت کو نہیں جاتی۔ کسی کو پہلی منزل سے گرا کے مار دیں گے تو چھوٹا زخم آئے گا، بس یہ ٹانگ ٹوٹے گی۔ اونچی عمارت پہ تب تک میں اونچا ہو رہا ہوں، میں اونچا ہو رہا ہوں، میں گالیاں دے رہا ہوں، اونچا ہو رہا ہوں، گالیاں دے، پورے عرش پہ لے جا کے وہاں سے پھینکا
تو ہڈی فریکچر ہونا کیا، یہ خود چکنا چور ہو کے بکنی ہو جائے، پروردگار کا عذاب ویسے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ وقت طے کر دیا۔ یہاں پر ایک بزرگ فرماتے ہیں علامہ قرطبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا کہ اے مصطفیٰ جب تک آپ رہیں گے ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ ان میں جب تک ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ نالائق یہ نہیں سمجھتے کہ عذاب جو ان پر نہیں آ رہا ہے یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، رحمت للعالمین کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے، اور یہ رحمت للعالمین ہی کی بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ پروردگار کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں دینے والا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ کے صحابہ استغفار کرتے۔ ادھر نیک انسان ہے، اس کے بغل میں برا انسان ہے، اگر برے انسان پہ چھت گر جائے تو نیک انسان بھی اس میں دب جائے گا، تو نیک انسان کے طفیل میں چھت گرے بغیر رہ جاتی ہے۔ اے ظالم تو بچا نہیں، کسی نیک انسان نے تجھے بچا لیا، وہ تیرے پاس رہا اس لیے تو بچ گیا، اگر وہ نہیں رہتا تو تو مر جاتا، تو مر جاتا۔ تو ہم جی رہے ہیں نیکوکاروں کے صدقے میں جی رہے ہیں، اللہ والوں کے صدقے میں جی رہے ہیں۔ تو تم بچو گے یا نہ بچو گے گارنٹی نہیں، کسی اللہ والے کے ساتھ رہ جاؤ، اس کے اوپر جو رحمت ہوگی وہ رحمت تم پہ بھی گر جائے گا، اور اس سے جو عذاب ٹلے گا اس وجہ سے عذاب تم سے بھی ٹل جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں دامن پکڑنا، دامن پکڑنا۔ بڑا آدمی جا رہا ہے، بچہ کیا کرتا ہے اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، چونکہ میں بھٹک سکتا ہوں، میں غلط راستے پہ جا سکتا ہوں، مگر جس کا دامن میں نے پکڑ لیا ہے وہ صحیح راستے پہ جائے۔ اور بچے کو ہم نصیحت کرتے ہیں، بچہ جب نکلتا ہے ماں نصیحت کرتی ہے ابا کی انگلی پکڑ لے کر جانا، ابا کی انگلی پکڑ لے کر جانا۔ کیوں پکڑنا؟ ابا کی انگلی پکڑنے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ بچہ اگر پوچھے کیا فائدہ ہے، کیا ابا کی انگلی میں پکڑ لوں تو ابا بھاگنے سے بچ جائیں گے کیا؟ ابا بھاگنے سے بچیں گے اس لیے نہیں، تو غلط راستے پہ جائے گا اس لیے۔ تو ہم کسی بزرگ کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو اس بزرگ کو بچانے کے لیے، ہم بچنے کے لیے ان کا دامن پکڑ کہ غلط راستے پہ ہم نہیں جائیں، ان کا دامن رہے گا تو نہیں جائیں۔ تو دامن ایک استعارہ، دامن کا معنی کیا ہے؟ کپڑے کا کنارہ، جھبا ہے اس کا کنارہ پکڑ لیں تو دامن، وہ ایک استعارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی رہبری میں ہو جائے، ان کی تعلیم کے مطابق، ان کی ہدایتوں کے مطابق، ان کے گائیڈ لائنس کے مطابق ہم زندگی گزارتے۔ تو مولا کریم کہتا ہے کہ ان پر جو عذاب نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ جو ہے اللہ کی بات، کلمہ، برولا کلمہ، کلمہ کا معنی کیا ہے؟ بات، سبقت، یہ بات گزر چکی، میں ربک، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی جانب سے بات طے ہو گئی۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو لکان لزام، تو عذاب لازمی طور پہ آ جاتا۔ وہ اجل مسمى، اور مقررہ مدت اللہ نے طے کر دی، مقررہ مدت طے ہو گئی، اتنے دنوں کے بعد ہی عذاب آیا ہے، لہذا عذاب رکا ہوا۔ مگر یہ دھوکے میں کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، بلکہ کافروں کو بڑا ناز تھا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب کافروں نے کہا اے اللہ، کافر ہے مگر دعا کر رہا ہے، تو یہ دعا اخلاص والی دعا نہیں، ہنسی مذاق والی دعا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب انہوں نے کہا اے
ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہی دین تیرے پاس سے ہے، حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش اتار، اگر ہم غلطی پر ہیں تو پتھروں کی بارش اتار کے ہم کو مٹا دے۔ دیکھو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا لایا ہوا دین اسلام سچا ہے، یہ قرآن مجید تیری کتاب ہے، اگر یہ سب کچھ حق ہے تو آسمان سے پتھر کی بارش کو ہم کو اتار، لیکن بارش نہیں اتر رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم حق پر ہیں۔ کافروں نے کہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کیا ہے، مگر یہاں نہیں ہوا ہے، دوسری جگہ ہے۔ قرآن کے بارے میں مشہور ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے سمجھا، ایک جگہ ابہام ہے تو دوسری جگہ تفصیل، ایک جگہ بات مختصر ہے تو دوسری جگہ اسی بات کی بڑی وضاحت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو روکا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، مگر کافر نہیں سمجھ سکے، دعا کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالُوا، جب کہا کافروں نے اللہم اے اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک، تیرے پاس سے یہ دین حق ہے، فامطر علینا، ہم پر بارش اتار، حجارۃ، پتھروں کی، من السماء، آسمان سے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب لے کر آ، ہم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، قدرت تماشا دیکھتی، قدرت ہی ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے کہ ناچ لو ناچ لو، اب تمہارے ناچنے کا وقت ہے، جب تمہارے دھسنے کا وقت آئے گا تو زمین پھٹے گی، ایسے دھسو گے کہ کبھی نکلو گے نہیں۔ اور کوئی قوم مل کر جب اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف سازش کرتی ہے تو قدرت اسے معاف نہیں کرتی۔ یہ دو آدمی کر لیتے ہیں تو پروردگار انہیں درگزر کر دیتا ہے، مگر جب ساری قوم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ فطرت کبھی افراد سے کر لیتی ہے اغماض، فطرت کبھی افراد کا معنی کہ انڈیویجولس، ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، یہ افراد، فرد کی جمع ہے افراد۔ فطرت کبھی افراد سے کر لیتی ہے اغماض، یعنی منہ موڑ لیتی ہے، چلو ایک آدمی غلطی کیا، ایک آدمی زنا کر لیا، ایک آدمی شراب پی لیا، ملت کے گناہوں کو کبھی کرتی نہیں معاف۔ پوری ملت، پوری قوم جب گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم کا عذاب اتر کر ہی رہتا ہے۔ فطرت کبھی افراد سے کر لیتی ہے اغماض، ملت کے گناہوں کو کبھی کرتی نہیں معاف۔ فاصبر، پروردگار اپنے محبوب سے کہتا ہے فاصبر، اے میرے پیارے صبر کرو، انہیں بکواس کرنے دو، انہیں اچھلنے دو، انہیں ناچنے دو، ان کا کنٹرول ہمارے پاس ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، جب بٹن دبائیں گے تو پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ چند دن انہیں ناچ لینے دو، منمانی کر لینے دو۔ فاصبر، اے نبی صبر کیجیے، علی ما یقولون، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی بیکار، بےہودہ، نامناسب باتوں پہ آپ صبر کیجیے، مگر آپ کا کام کیا ہے؟ وسبح، آپ تسبیح پڑھتے رہیے، وہ آپ کو ستانے میں لگ جائے، آپ مولا کو منانے میں لگ جائے، وہ آپ کے پیچھے پڑے، آپ رب کے پیچھے ہو جائیں گے۔ سبح، تسبیح بیان کیجیے، بحمد ربک، آپ کے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، آپ پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، آپ کے درجے بلند سے بلند ترین ہوتے جائیں گے،
یہ نالائق لوگ، یہ سڑے ہوئے گندے بندے آپ کے خلاف ناچتے 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 آخر ہو گئے۔ ایک شرابی شراب پی کے ناچتا تو صحت مند آدمی اسے دیکھ کر کیوں توجہ دے گا؟ ناچتے ناچتے بے ہوش ہو کے بے تحاشا گر کے پڑتا، تو کبھی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی، کبھی سر پہ زخم لگ جاتا، پڑتا۔ تو یہ اس کے پیچھے کیوں رہتے؟ یہ شرابی سے بھی بدتر نشہ ہے دشمن رسول کا نشہ، کیونکہ وہ تو شراب پیتا ہے، اس کا جرم معافی کے قابل ہے، مگر یہ ایسا جرم ہے نبی کی بے ادبی کا جرم کہ ایسے مجرم کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ ابلیس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، کیوں؟ بے ادب تھا۔ ابو جہل کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کیونکہ بے ادب تھا۔ حضرت عمر کو توبہ کی توفیق ملی، وہ نبی کے دشمن ضرور تھے مگر ادب تھا ان کے اندر، بے ادب نہیں تھے۔ کبھی حضور کے سامنے آ کر انہوں نے گستاخی نہیں کی۔ پہلی بار نبی کا جلوہ دیکھا تو نبی کے غلام بنے۔ جب نبی کا جلوہ پہلی بار دیکھا تو اسی وقت رسول کے غلام بن گئے۔ ابو جہل نے بار بار دیکھا مگر کبھی اس کا دل صحیح سمت میں نہیں آیا۔ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، از خدا خواہیں توفیق ادب، خدا سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں کچھ دے یا نہ دے، تو دینے والا ہے، مگر ادب ضرور دے دے، ادب سے محروم مت کر۔ از خدا خواہیں توفیق ادب، اللہ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب رب کے فضل سے محروم ہو گئے۔ مثنوی شریف ایسی کتاب ہے، اسے بزرگوں نے الہامی کتاب بنایا، الہامی کتاب، کیونکہ اس میں جو اشعار، جو قافیے، جو اوزان ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا حسن ہے اس کے اندر۔ علامہ اقبال نے تو مثنوی کے بارے میں کہہ دیا، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہ مثنوی کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ ہے فارسی زبان۔ حالانکہ مثنوی کے مضامین الگ ہیں، قرآن کا مضمون الگ ہے، پھر اسے ترجمہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مثنوی کا مضمون الگ ضرور ہے لیکن وہی مقصد ہے جو مقصد قرآن میں بتایا ہے۔ توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، اور اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ تو بے ادبی یہ بدترین چیز ہے، یہ ایسا جرم ہے جو معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایسے مجرم کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ فاصبر علی ما یقولون، اے مصطفیٰ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، آپ کے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ یہ تسبیح ہے، دوسری تحمید ہے۔ تسبیح تحمید، تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تسبیح میں کیا کرنا ہے، تحمید میں کیا کرنا ہے؟ تسبیح میں اللہ کو پاک ماننا، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے اللہ کو پاک مانو، اور تحمید میں ہر کمال اللہ کے لیے ثابت مانو۔ ہر خوبی، ہر بڑائی، ہر برتری، ہر کمال اللہ کا ہے، اور اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک۔ تو تسبیح کے اندر نیگیٹو، حمد کے اندر پازیٹیو۔ تسبیح کے اندر کیا نیگیٹو ہے؟
یعنی اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ کو جہل نہیں ہے، اللہ کو کمزوری نہیں ہے، اللہ کو بھول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں طاری نہیں ہوتی جو ہم پر طاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام صفات سے منزہ ہے، برتر و بالا۔ یہ ہے تسبیح تحمید۔ اللہ ہی زندہ ہے، اللہ ہی علم والا ہے، اللہ ہی قدرت والا ہے، وہی موت دے سکتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، اسی کی مرضی سے کائنات چل رہی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ حمد ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ میرے مصطفیٰ تسبیح و تحمید دونوں میں آپ مصروف ہو جائیے۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے۔ ایک نمازی فجر کے نماز کے لیے جاتا ہے، نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے تو سورج کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کے حکم سے تو اب نکلا، تیرے سے پہلے خدا کا ایک بندہ خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نکل گیا۔ وہ کون؟ فجر کی نماز ادا کر گیا، کیونکہ فجر کا وقت سورج کے وقت سے پہلے، سورج بعد میں نکلتا ہے، صبح صادق پہلے نکل جاتی ہے۔ تو قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے آپ تسبیح و تحمید کیجیے۔ اور یہ دونوں کام نماز کے اندر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح۔ اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد بھی ہو گئی، تسبیح بھی ہو گئی۔ وقبل غروبها، سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز۔ اگر نمازوں کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں تو دو وقت بڑے اہم ہیں، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت اور سورج ڈوب جانے کے پہلے کا وقت۔ طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، یہاں تک کہ سورج جھانک کر دیکھے، سورج جھانک کر دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ یہ بندے مجھ سے پہلے میرے رب کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب سورج غروب ہو رہا ہے تم اللہ کے ذکر میں لگے رہو تو سورج پلٹ کر دیکھے کہ میں تو جا رہا ہوں مگر یہ نہیں جا رہے، یہ برابر عبادت میں لگے۔ تو دو وقت اللہ نے مقرر کیا، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج ڈوب جانے سے پہلے، ومن آناء اللیل، رات کے وقتوں، رات کے اندھیروں سب سو رہے ہیں، سو رہے ہیں سبھی، رو رہا ہے کوئی، تم رونے میں لگ جاؤ، دوسرے سونے میں لگے۔ سونے والا کھونے والا ہے، رونے والا پانے والا۔ بچہ جانتا ہے کہ میں روؤں گا تو میری چیز مجھے مل جائے، یہ شعور بچے کو۔ اگر بچہ کہے مجھے یہ چیز ہونا ہے، کھلونا ہونا، آپ نہیں دیے تو کیا کرتا ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی اٹیک نہیں کرتا، رونا شروع کرتا۔ ہم بولتے پونگا شروع کر لیا، تم پونگا بولو پونگی بولو، مگر وہ روتا 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 روتا، وہ چیز دیکھ کے فوراً رونا پڑ رہا ہے آٹومیٹک اسی وقت۔ تو بچہ جانتا ہے کہ رونے سے میری مراد مجھے حاصل ہوتی ہے، تو ہماری مراد کیا ہے؟ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری مراد یہ ہے کہ ہم کو معاف کر دیا جائے۔ تو رو رو کے خدا کو منا، اور خدا کو بندے کا رونا پسند آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، اس بندے کی حاجت کو ابھی پوری مت کر، کیونکہ حاجت پوری ہو جائے گی تو اس کا رونا بند ہو جائے گا، اس کا رونا مجھے پسند آتا ہے، میرے لیے رو رہا ہے۔ وہ من آناء اللیل، رات کے موقعوں پر، فسبح، تسبیح پڑھتے رہے رات میں جب بھی موقع ملے، وہ اطراف النہار، دن کے کناروں۔ تو ان اشاروں میں نمازوں کے اوقات بتا دیے گئے، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت، قبل غروبها میں عصر کا وقت آ گیا، آناء اللیل میں
مغرب کا وقت بھی آ گیا اور عشاء کا وقت بھی آ گیا، وہ اطراف النہار میں ظہر کا وقت آ گیا، دن کی نمازوں میں۔ لعلک ترضی، پروردگار اپنے مصطفیٰ سے خطاب کر رہا ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ صبر کرو، اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، کب کب کرو، سورج نکلنے سے پہلے بھی کرتے رہو، سورج کے ڈوبنے کے پہلے بھی کرتے رہو، رات میں بھی جب جب چاہے کرتے رہو، دن میں جب جب چاہے کرتے رہو۔ اگر آپ اس کام میں لگ جائیں گے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ لعلک ترضی، آپ راضی رہیں گے خالص۔ اگر آپ کافروں کی طرف دیکھیں گے، غم کھائیں گے، دکھ ہوگا آپ کو، خواہ مخواہ کی پریشانی ہوگی۔ اے میرے محبوب ان کی طرف مت دیکھو، میری طرف دیکھو، میں نے آپ کی توجہ میرے لیے بنائی ہے، ان کے لیے نہیں، ان کو چھوڑ تو ان کی طرف توجہ مت دو۔ مگر جب مومنوں کی بات آئی، مومنوں کی بات آئی تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ، اے میرے محبوب آپ کی نگاہوں کو ان سے مت ہٹاؤ، آپ کے جو عاشق ہیں ان سے نگاہ کو مت ہٹاؤ، مگر کافروں مخالفوں کے بارے میں کہا ان کو پلٹ کر بھی مت دے۔ تو یہاں تک سورہ طٰہٰ کی 130 آیتیں ہو گئی۔ اب درس حدیث کا سلسلہ ہم شروع کر لیں، ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے طبرانی کی، امام طبرانی، یہ بھی ایک امام ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، اس طرح ایک امام ہے، ان کا نام امام طبرانی، اور ان کی کتاب ہے معجم، المعجم للطبرانی۔ تو اس کتاب کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین آدمی لا تقبل لهم شہادت ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی ان سے منظور نہیں کی جائے۔ لا الہ الا اللہ بنیادی چیز، یہ کلمہ ہے ہمارا، اس کلمے کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس کا نام ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت اشہدو سے شروع ہوتا ہے، اشہدو کا معنی میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدً، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول۔ تو یہ کلمہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے تو کافر تھا مگر اب مسلمان ہو گیا۔ یہ کلمہ جب تک تیرے دل میں نہیں اترا تو کافر تھا، جب دل میں اتر گیا تب کیا بن گیا؟ مومن بن گیا۔ مگر تین آدمی اتنے بدنصیب ہیں کہ وہ کلمہ بھی پڑھ لیں تو اللہ کو پسند نہیں آئے، اللہ کو راضی نہیں کر سکے۔ الراکب والمرکوب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کی زبان، کہتے ہیں الاشارۃ ابلغ من الصراحہ، اشارہ جو ہے صراحتاً گفتگو سے بھی زیادہ معنی خیر۔ کہتے ہیں کہ یوں ہی جوتی مار دو تو بڑی بات نہیں ہے، شال میں جوتی لپٹ کے مارو تو بڑی بات ہے۔ شال لوگ سمجھیں کہ شال ڈال رہا ہے، جوتی مار رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں اشارے کی زبان میں۔ الراکب والمرکوب، سوار ہونے والا اور جس پر سوار ہوا، یہ دونوں
ایسے بدنصیب ہیں کہ ان کا کلمہ بھی اللہ پسند نہیں کرتا. تو سوار ہونے والا دوسرا جس پہ سوار ہوا، یہ کیا مطلب؟ ایک اشارے کی زبان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ لواطت کی بیماری جس کے اندر آ رہی ہے، ہونیو سیکس، مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کر رہا ہے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی. لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، دیکھو یہ بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے بہت صاف ستھری ہیں، ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو، اپنی شہوت پوری کرو. تو ان ظالموں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق، تمہاری بیٹیوں میں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہم کیا چاہتے ہیں تم کو معلوم، ہم جوان لڑکی نہیں چاہتے، جوان لڑکا چاہتے ہیں. یہ لواطت. تو لواطت کرنے والے دو ہیں، ایک کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا وہ جس پر یہ کام کیا جاتا ہے، وہ راضی ہو کہ اپنا بدن حوالے کر دیتا ہے، یہ اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. تو فاعل مفعول دونوں، کرنے والا اور دوسرا جس پر یہ حرکت ہوتی ہے اور رضامندی کے ساتھ وہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے. تو دونوں سے خدا اتنا ناراض ہے لواطت کرنے والوں سے کہ ان کے کلمے کو بھی اللہ منظور نہ کرے. اور دوسرے کون ہے؟ یہ پہلی کیٹیگری ہے، پہلا شخص. تو یہ کام ایک آدمی سے نہیں ہو سکتا، لواطت کا کام ایک آدمی سے نہیں ہو. دو مرد ہو، ایک خوبصورت رہے گا تو خوبصورت نوجوان کے ساتھ بری حرکت کرنا، دوسرے والراکبۃ والمرکوبہ، سوار ہونے والی عورت اور سواری بننے والی عورت، یعنی لواطت کرنے والی دو عورت. یہ جو لواطت کی برائی ہے صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی ہوتی ہے. ایسی عورت کہتی ہے کہ مجھے مرد کی ضرورت. آج یہ بیماری زیادہ ہوگی، اس بیماری کی وجہ سے شادی کے بعد بیوی کو شوہر پسند نہیں. کس کے ساتھ رہی؟ میرے فرینڈ کے ساتھ رہ جاؤں گا. اس کی فرینڈ کو، اس کی سہیلی، وہ بھی عورت یہ بھی عورت، یہ دو عورتیں مل کے کمرے میں رہ گئے. اور امریکہ میں تو بڑی بے حیائی ہے کہ دعوت نامہ، انویٹیشن ہے، شادی، مرد عورت کی شادی نہیں، مرد کی شادی مرد کے ساتھ، نوشہ بھی مرد، دلہن وہ بھی مرد. اور وہاں کی حکومت نے اجازت بھی دے رکھی. اور اس برائی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں ایک بیماری ایڈس کی خطرناک بیماری وہ بھی پھیلی تھی. تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایڈس کی بیماری اس وجہ سے ہے، مگر پھر بھی وہ چیز جاری ہے. تو لواطت کرنے والا اور لواطت میں ساتھ دینے والا، یہ دو، سواری بننے والا دو، سوار ہونے والی عورت، سواری بننے والی عورت، وہ دونوں دو ہو گئے. اب تیسرا آدمی کون ہے؟ والامام الجار، ظلم کرنے والا قاضی. یہاں امام کا لفظ ہے، یہاں امام سے مراد 5 وقت کی نماز پڑھانے والا امام نہیں، بلکہ امام سے مراد حاکم، قاضی، جس کے پاس پاور ہے، جو فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے کو لوگ منظور کریں، پسند آئے یا نہ آئے منظور کریں. اگر یہ ظالم بن گیا تو لوگوں کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ انصاف کی جگہ قاضی کا فیصلہ، جج، انگریزی میں جج کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں قاضی. تب یہاں پر قاضی تو برائے نام، قاضی اتنا مجبور ہو گیا کہ میرا نام تو ہے قاضی لیکن جاؤ کوٹ، کیونکہ اصل
پاور اسے دے دیا گیا ہے، یہاں سے پاور چھین لیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا قاضی ہے جسے سلطان نے، بادشاہ نے مقرر کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، پیسوں کا لحاظ کرتے ہوئے، یا کوئی بھی وجہ کو بنیاد بنا کر ناانصافی ہرگز نہ کرے۔ اگر قاضی بن کر پوری طاقت کے باوجود ناانصافی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر ناراض کہ پروردگار عالم اس کے کلمے کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اسی ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ میں خدا بندی دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔